اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 29 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 29واں روزہ ہے، اور 29ویں روزے کے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت عطا کرے گا اور اپنے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں گواہ رہو، اس میرے بندے نے مجھ سے فلاں چیز مانگی اور میں نے عطا کر دی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں تو آپ اس دن میں اللہ سے رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان دیکھنا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس رمضان کی رحمتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ہم سمیٹ لیں، تاکہ پورا سال ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمت ان پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے، وہ اللہ سے جو مانگے اللہ کریم انہیں عطا کرے، ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انہیں نجات ملے، گناہوں کا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، جنت کے وہ حقدار ٹھہرائیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 29 رمضان المبارک والے دن کر کے ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو جہنم سے نجات چاہتے ہیں اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کے گھر میں رزق ختم ہی نہ ہو، وہ اللہ کے دیے میں سے غریب لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کا حق ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اور جو غریب بھی ان کا آ کر دروازہ کھٹکھٹائے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، وہ خالی ہاتھ نہ لوٹے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کثیر اور وسیع تعداد میں دولت آئے اور وہ اپنی زندگی خوشحالیوں سے گزار سکیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر سکیں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر سکیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت، امن و سلامتی، پیار و محبت قائم کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمیع البصیر ہے، وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھتا ہے، اور جب اللہ کی نظر ہم پہ جمی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی سے ہم جو مانگیں گے وہ ہم کو ملتا جائے گا، یعنی جس چیز کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے وہ چیز ہمیں ضرور ملے گی، جس کام میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے وہ کام ہمارا ضرور ہوگا، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 29 رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت جب انسان پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے تو پھر انسان کو بے بہا عطا کر دیتا ہے، اور اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان سمیٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں اتنی رحمتیں عطا کر کہ ہم سمیٹ ہی نہ سکیں، ہم شمار ہی نہ کر سکیں، اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے اتنا مالا مال کر دے کہ مولا ہم کسی کے محتاج ہی نہ رہیں، جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو اپنے خزانے سے عطا کرنا، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا دے، اور ایسی آنکھ عطا فرما جو تیری یاد میں روتی رہے، ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد میں دھڑکتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نیک کام کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں یا تیرا ذکر کرتے ہیں، مولا دوسرے دنوں میں بھی ہمیں ایسے ہی نیک و صالحہ بن کے رہنے کی توفیق دے، پرہیزگار بن کے رہنے کی توفیق دے،
اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق دے۔ اس طرح آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، ان کا کاروبار بلندیوں پہ جائے، عروج پہ جائے، دن بہ دن وہ ترقی کریں، دن بہ دن ان کے رزق میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں اضافہ ہو، اور وہ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلیں اس مقصد میں انہیں کامیابی ملے اور تمام حادثات سے محفوظ رہیں، بلکہ حادثاتی موت سے بھی محفوظ رہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 29 رمضان المبارک والے دن ہر نماز کے بعد اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے، یعنی اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 29 رمضان المبارک والے دن پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کے پاس نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تک ٹائم ہوگا، آپ جب مرضی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بلکہ جب بھی پورے سال میں آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک الوداع ہونے سے پہلے، رمضان کا مقدس مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے سے پہلے آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اب میں آپ کو اللہ کے نام بتاتی ہوں جن کا آپ نے ورد کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رزاق، یا غنی، یا حکیم، یا سمیع، یا رزاق، یا غنی، یا حکیم، یا سمیع۔ آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس تسبیح کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تسبیح مشکل لگتی ہے تو آپ استغفر اللہ یا توبہ استغفار کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا کر دے، ہر خواہش کو پورا کر دے، مجھے نیک و صالحہ بنا، نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے پاک پروردگار، اس مقدس مہینے میں جن لوگوں نے تیری عبادت کی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، فطرانہ ادا کیا، مولا ان کے رزق میں اضافہ دے، دولت میں اضافہ دے، کاروبار میں خیر و برکت دے، عمر میں درازی دے۔ اور مولا اس مقدس مہینے کی جن لوگوں نے قدر کی، جن لوگوں نے ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزاری، مولا جو لوگ بھی تیرا جتنا ذکر کر سکے، مولا سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب کی امتی مولا بہت ہی کمزور ہیں، لاچار ہیں، مولا جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، مولا اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے، اور مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی آل اولاد کے صدقے مولا ہم سب مسلمانوں کو بخش دے۔ اور جن لوگوں نے خالص تیری رضا کے لیے تیری راہ میں یا اللہ خرچ کیا ہے، ان کی دولت اتنی زیادہ وسیع کر کہ مولا وہ تیری راہ میں خرچ کرتے رہے۔
رہیں، اور یا اللہ انہیں دل کا بھی غنی بنا دے۔ مولا اگر دولت دی ہے تو دل بھی عطا کر۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔